أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن شفا خانہ راول پنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی. تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل کے اندر خوش آمدید، اور تمام بہن بھائیوں سے ایک عاجزانہ التماس بھی ہے اور ایک خصوصی شفقت کا طلبگار بھی ہوں. آج کا جو میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک شکایت رہتی ہے اپنے شوہروں سے، اور ان کی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شوہر ان کی طرف راغب نہیں ہوتے، یا شوہر ان کو مارتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں یا بہت ہی ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ان کو ان کے حقوق کی طرف سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، یا مسائل ہوتے ہیں، یا ان کو جیبی خرچ کے لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں دیتے. تو اس وظیفہ بتانے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ سرکش شوہر کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے ایک بہت ہی انمول وظیفہ ہے. وظیفہ بتانے سے پہلے ایک واقعہ بھی آپ سے مختصراً عرض کروں گا. بہت سارے ویسے تو واقعات ہیں، لیکن ایک آپ کو مختصراً بتانا پسند کروں گا تاکہ وہ ہمارے اس موضوع سے منسلک ہے، تاکہ کوئی اور میری بہن بیٹی یا بہن یا کوئی بیوی بھی ایسا کسی دوسرے فضول عاملین کے چکروں میں اپنی عزت کو پامال نہ کر سکے. تو یہ ایک درد بھرا واقعہ ہے، ایک درد بھرا شکوہ ہے، اور ایسے ٹھگوں سے انسان بچے تو وہ بہتر ہوتا ہے. ہر وہ بہن بیٹی جس کا شوہر اس کو مکمل حقوق نہیں دے پا رہا، جس کو اس کا شوہر اس کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر پا رہا، تو ان کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے ایک بہت ہی انمول وظیفہ ہے. وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے. واقعہ یہ ہے کہ کل ایک بہن آئی ہمارے پاس، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے جو شوہر ہیں وہ مجھے میرے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، مجھے نام و نفقے کے بارے میں بھی بہت تنگ کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی پریشان کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا مزاج بہت میرے ساتھ چڑچڑا ہے، اور اس کے علاوہ مجھ سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو میں کسی ایک عامل کے پاس چلی گئی، تو اس عامل نے مجھے یوں کہا کہ میں یہ چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا. تو اس نے مجھ سے پیسے بھی اچھے خاصے لیے، تو میرا کام نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن دے دیں، اور یہ اپنے پاؤں کی ایڑی کا تھوڑی سی جلد اتار کے آپ مجھے دے دیں، میں اس کے اوپر عمل کر کے آپ کو دوں گا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے. بس چند دن میں آپ کے شوہر آپ کا ایسا کام کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کے پاس گئی، تو یہ چیزیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی. میں نے ناخن کاٹے ہاتھوں اور پاؤں کے، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ایڑی کی جلد اتاری. تو جا کے میں نے اس عامل کو جا کے دیے، اور اس کے علاوہ ان کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ میرے شوہر کو میرے تابع کر سکے. اب اس نے عمل کر کے مجھے دیے وہ چیزیں واپس، اور مجھے استعمال اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بتلایا. تو جیسے ہی میں نے وہ کیا، تو اب میرا دل کے اندر یہ خواہشات اٹھنا شروع ہو گئیں کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں. اور میرا دل جو تھا وہ بار بار اسی عامل کی طرف متوجہ ہونے لگ گیا، گویا عامل نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا. تو اللہ محفوظ فرمائے، تو اس عامل ظالم نے اس کے ساتھ بدفعلی بھی کی، زیادتی بھی کی، اس کی عزتوں کو بھی پارا پارا کیا، اور اس سے اچھے خاصے پیسے بھی لوٹے. تو یہ وظیفہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے انسان کے پاس آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور آپ کی عزتیں اور آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہو جائے گا. تو پھر وہ ہمارے پاس آئی. اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور آپس میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت ساری بہن بیٹیوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی انمول عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جو آیات میں نے آپ کو شروع میں بتلائی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے وظیفے سے شروع میں ابتدا میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وظیفے کے آخر میں بھی آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہی آیات یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں آپ نے اپنے میاں کا تصور کرنا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ہماری محبت ڈال دے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، اپنے شوہر کا تصور کر کے، اور ان کے اوپر پھونک مار دیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اسی وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان شوہر کے اوپر دم بھی کر دیں اور اپنے دل میں شوہر کا تصور بھی کر لیا کریں۔ یہ آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے تمام حقوق ادا کرے گا، اور آپ کو ہر طرح کی خوشی اور راحت اور کا خیال رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔